اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات یقینی طور پر آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار اور انسانی خوبصورتی کا پیمانہ تقویٰ ہے، یعنی جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ مگر آج کل انسانی برادری میں پیسے اور ظاہری شکل و صورت کو خوبصورتی کی کسوٹی پر تولا جاتا ہے۔ دنیا میں خوبصورتی کے ایسے معیار بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں جان کر حضرت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس بات سے یقیناً لا علم ہوں گے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں خوبصورتی کا معیار انسانی جسم پر چوٹوں کی صورت میں بننے والے نشانات ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو دنیا بھر میں پائے جانے والے انوکھے اور دلچسپ خوبصورتی کے مختلف معیاروں کی معلومات فراہم کریں گے۔ یقیناً آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہوگی، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مین میک اپ فار ویڈنگ۔ پیارے دوستو، تاریخ میں ایسے کئی مذاہب گزرے ہیں جن میں جب کسی بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہوتی تو اس کے لیے ایک خاص قسم کے جشن کا انتظام کیا جاتا تھا، جس میں کئی ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حصہ لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی کچھ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ لڑکیاں بنی سنوری نظر آ رہی ہیں۔ مگر یہاں ہم آپ کی غلط فہمی دور کیے دیتے ہیں کہ جنہیں آپ لڑکیوں کی مانند تیار ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہیں۔ دراصل ان تمام لڑکوں کا تعلق وڈابی قبیلے سے ہے، جہاں ایک رواج پچھلی کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے جو انتہائی حیران کن ہے۔ اس قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں کا سارا کام کاج خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ لڑکے محض سال میں ایک مرتبہ ہونے والے اس جشن کے لیے پورا سال تیاریاں کرتے ہیں۔ اس دوران یہ اپنی صحت اور ورزش کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خوبصورتی کے اس مقابلے کی جج بھی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اس قبیلے کا ہر لڑکا جشن میں ایک الگ انداز میں خود کو دوسروں سے مختلف دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ جشن میں موجود سبھی خواتین کو اپنی جانب مائل کر کے اس مقابلے کو جیت سکے۔ اس مقابلے کو وڈابی نامی قبیلے کے سب سے بڑے جشن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ چونکہ لڑکے اس جشن میں خوب سج سنور کر آتے ہیں، تو جس بھی لڑکی کو جو لڑکا پسند آ جائے وہ اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، جس کے بعد ان دونوں کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس قبیلے کی خواتین اس قدر با اختیار ہوتی ہیں کہ اگر یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں تو یہ دوسری شادی کا پورا حق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی لڑکا اس مقابلے کو جیتتا ہے وہ ایک ماہ تک جتنی لڑکیوں کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ حسن کا یہ مقابلہ انتہائی عجیب و غریب ہے، مگر یہ وڈابی قبیلے کی تہذیب ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ معزز دوستو، ہر انسان اپنے جسم اور بالوں کا خاص خیال رکھتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے زیادہ منفرد اور خوبصورت نظر آئے۔ مگر نمیبیا میں موجود ایک قبیلے کی خواتین کو خود کو خوبصورت دکھانے کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس قبیلے کی خواتین کئی مہینوں تک نہیں نہاتی، کیونکہ ان کے نزدیک ہر روز نہانے سے ان کے بال خراب ہو جاتے ہیں، اور اپنے بالوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ قدرتی تیل، مٹی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ تیار کرتی ہیں، جسے یہ اپنے بالوں پر لگاتی ہیں۔ ان کے مطابق ایسا کرنے سے ان کے بالوں پر کافی اچھی چمک آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ یومیہ پیسٹ اپنے جسم پر بھی لگاتی ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو، اور گرمیوں کے موسم میں گرمی کی وجہ سے ان کے جسم پر برے اثرات بھی نہ پڑیں۔ چونکہ یہ کھلے میدانوں میں بغیر گھروں کے رہتے ہیں تو اس پیسٹ کی مدد سے کیڑے مکوڑے بھی ان کے قریب نہیں آتے۔ مگر ان کا کہنا ہے کہ اس پیسٹ کو لگانے کی سب سے بڑی وجہ ان کا باقیوں سے خوبصورت اور انوکھا نظر آنا ہے۔ آپ کو نمیبیا میں موجود اس قبیلے کی خواتین کا انداز کافی زیادہ اور عجیب محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن موبائلہ قبیلے کے بارے میں جان کر آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہونے والی ہے، کیونکہ اس قبیلے میں بالوں کو سرخ رنگ دینے کے لیے سب سے پہلے سرخ پتھروں کو توڑ کر انہیں پاؤڈر کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پاؤڈر کو بالوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھینس کے گوبر میں کسی جڑی بوٹی کا پانی ڈال کر دیسی جیل تیار کی جاتی ہے، جس کی مدد سے یہ اپنے بالوں کو جس طرح چاہیں ڈیزائن دے سکتے ہیں۔ کیا آپ دوست بھی اس قیمتی دیسی جیل کو استعمال کرنا چاہیں گے؟ ہاں یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنا جواب ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ وونٹ۔ معزز دوستو، جب کسی شخص کو چوٹ لگنے کی صورت میں کوئی گہرا زخم ہوتا ہے تو زخم بھرنے کے بعد اس کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ ان نشانات کو ختم کروانے کے لیے اکثر اوقات مہنگے علاج کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مگر ایتھیوپیا نامی افریقی ملک کے ایک قبیلے میں
जख्मों के निशानात को खूबसूरती की अलामत तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि इस कबीले की खवातीन अपने जिस्म को खुद जख्मी करती हैं ताकि निशानात बाकी रह जाए, क्योंकि इस कबीले के मर्दों को साफ शफाफ जिल्द खूबसूरत महसूस नहीं होती, जबकि इस तरह के निशानात बनवाने में टैटू बनवाने से भी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और इस दौरान किसी भी औरत का चीखना मना होता है। इसी तरह के एक और कबीले में मर्द हजरात भी अपने जिस्म पर इस तरह के जख्मों के निशानात बनवाते हैं, क्योंकि उस कबीले के अफराद मगरमच्छ की पूजा करते हैं और उसी की इज्जत में अपने जिस्म पर उसी की मानंद निशानात बनवाते हैं। इनके मुताबिक ऐसा करने से इनका देवता इनसे खुश होता है। रिंग्स इन नेक। मोहतरम नाज़रीन, मॉडर्न इंसान खूबसूरत दिखने के चक्कर में हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर बेशतर इंसानी बिरादरियों में खूबसूरती का मतलब दूसरों से मुनफरिद दिखना होता है। जैसा कि लंबी गर्दन वाली खवातीन को खूबसूरत तस्वुर करना हमारे नजदीक तो काफी अजीब है, लेकिन वीडियो में आप जो कबीला देख रहे हैं, इसका यही मानना है कि इस कबीले की खवातीन के गले में लोहे के छल्ले दिखाई देना कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि इस कबीले में खूबसूरती को लंबी गर्दन के साथ जोड़ा जाता है। जिस खातून की गर्दन लंबी होती है उसे इतना ही ज्यादा खूबसूरत तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि बचपन से ही इस कबीले की बच्चियों के गले में लोहे के छल्ले डाल दिए जाते हैं ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी गर्दन मजीद लंबी होती जाए। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि 5 से 10 साल की उम्र में ही यहाँ की खवातीन अपनी बच्चियों को लोहे के छल्ले पहनाना शुरू कर देती हैं और 40 बरस की उम्र तक इन छल्लों का वजन 2 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इन वजनी छल्लों की वजह से इन खवातीन के कंधों पर वजन पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी गर्दन वक्त के साथ साथ लंबूतरी होती चली जाती है। इस कबीले की खवातीन इन छल्लों को अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार सकती, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनकी जान भी जा सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इतने साल तक छल्लों को गले में रखने की वजह से इनकी गर्दन के मसल्स काफी लंबे हो जाते हैं, जो कि बाद में इनके सर के वजन को नहीं उठा सकते। इसलिए इनकी गर्दन टूटने का खतरा भी रहता है, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आज तक ये रस्म इस कबीले की खवातीन निभाती आ रही हैं, जो कि शायद इंसानियत के साथ एक जुल्म है। इसके बारे में भी आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें और तमाम देखने वाले नाजरीन को जरूर आगाह कीजिएगा। ब्लैक टीथ। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी नजर उस शख्स के दांतों पर जरूर पड़ती है। हमारे नजदीक साफ सुथरे सफेद दांत खूबसूरती और तंदुरुस्ती की निशानी है, लेकिन जापान में एक रस्म मौजूद है जिसमें दांतों को काला रखना भी एक तहजीब है, और इस मजहब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने दांत काले रखती हैं। इस मजहब में काले दांत अमीरी, दौलत और शोहरत की निशानी है। आज से कुछ सदियां कबल ज्यादा मीठा खाने से दांत काले हो जाते थे, जिससे उस शख्स को अमीर तस्वुर कर लिया जाता था। लेकिन मौजूदा दौर में कई जापानी अफराद अपने दांतों को पेंट की मदद से काला करवाकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये अनोखी और दिलचस्प वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बारे में जान सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।